بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیۃ المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ آیۃ المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا، جب خبر دے گا، جب بات کرے گا، کذب تو جھوٹ بولے گا۔ واذا وعد، اور جب کسی کے ساتھ وعدہ کرے گا، واذا وعد، اور جب وعدہ کرے گا، اخلف تو وعدہ خلافی کرے گا۔ واذا اؤتمن، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے، اس کو امانت دار بنایا جائے، اس کے پاس امانت رکھی جائے، خانہ تو وہ خیانت کرے گا امانت۔ آیت نشانی کو کہتے ہیں، اس کی جمع آیات آتی ہے۔ آیات قرآن مجید میں آتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق۔ منافق جو بظاہر ایمان ظاہر کرے اور دل میں کفر کو چھپائے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ حدث صیغہ واحد مذکر غائب، ماضی معروف، باب تفعیل سے، حدث یحدث تحدیث تفعیل ہے، اس کا معنی ہے خبر دینا، بات کرنا۔ کذب صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ماضی معروف ہے، باب ضرب سے، کذب یکذب جھوٹ بولنا۔ وعد صیغہ واحد مذکر غائب، ماضی معروف، باب ضرب سے، وعد یعد وعدا عدتا وعدہ کرنا۔ اخلف صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ماضی معروف ہے، باب افعال سے، اخلف یخلف اخلاف خلاف وعدہ کرنا، وعدہ خلافی کرنا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ باب صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ماضی مجہول ہے، باب افتعال سے، ائتمن یأتمن ائتمان امانت دار بنانا، امانت دار بنانا۔ خانہ باب نصر سے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، خیانت کرنا۔ وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ، قرآن مجید میں آتا ہے فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، اور وَإِذَا اؤْتُمِنَ قرآن مجید میں آتا ہے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ۔ اس حدیث میں منافق کی تین نشانیاں بتائی گئی ہے کہ منافق آدمی جب بھی بات کرے گا، جب بھی کسی چیز کے بارے میں خبر دے گا تو اس کا خبر خلاف واقع ہوگا۔ جب بھی بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، یعنی جب بھی کسی کے بارے میں خبر دے گا تو وہ خلاف واقع ہوگا۔ اور جب کسی کے ساتھ مستقبل کے زمانے میں نیکی کا وعدہ کرے گا، کسی نیکی کے بارے میں وعدہ کرے گا مستقبل میں، تو خلاف وعدہ کرے گا، یعنی وعدے کو توڑے گا۔ اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے گا، یعنی اس میں خلاف شرع تصرف کرے گا، امانت میں خیانت کرے گا۔ ترکیب کرتے ہیں آیۃ المنافق ثلاث۔ آیۃ مرفوع لفظاً مضاف، المنافقی مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ہوا مبتدا۔ ثلاث مرفوع لفظاً، یہ ہوا مبدل منہ۔ دیکھو منافق کی تین نشان ہیں، یعنی کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اور جب وعدہ کرے گا خلاف وعدہ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے گا۔ تو ثلاث یہ مرفوع لفظاً مبدل منہ، اذا اس میں ظرف ہے اور یہ شرط کے معنی کو متضمن ہے، اور یاد رکھنا یہ مفعول فی مقدم ہے۔ حدث فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ہوا شرط۔ آگے جزا ہے، کذب فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر یہ ہوا معطوف علیہ۔ واو حرف عطف، اذا اس میں ظرف متضمن معنی ہے شرط، اور یہ مفعول فی مقدم ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ظروف ہوتے ہیں ترکیب میں مفعول فی ہوتے ہیں،
وعد فعل اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر، فعل اپنے فاعل اور یہ مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، اخلف فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا اور یہ شرط ہے، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ خبریہ ہو کر معطوف اول، اور اذا حدث کذب یہ معطوف علیہ ہے۔ آگے واو حرف عطف، اذا اس میں ظرف متضمن معنی شرط، اؤتمن فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا نائب فاعل، فعل اپنے نائب فاعل اور یہ اذا مفعول فی مقدم ہے، فعل اپنے نائب فاعل مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، آگے خانہ فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی، اذا حدث کذب یہ معطوف علیہ تھا، یہ معطوف اول، یہ معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر یہ ہوا بدل، اور ثلاث مبدل منہ ہے، اب مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ خبر، اور آیت المنافق مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ آگے الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس، الکبائر بڑے گناہ، الاشراک باللہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، وعقوق الوالدین اور والدین کی نافرمانی کرنا ہے، وقتل النفس اور کسی نفس کو کسی جان کو قتل کرنا ہے یعنی ناحق، والیمین الغموس اور جھوٹی قسم، یہ بڑے گناہ ہیں۔ الکبائر کبیرتن کی جمع ہے، باب کرومہ سمع سے آتے ہیں، مصدر کیبرن کبرن دونوں آتے ہیں۔ الاشراک باب فعل سے اشرک یشرک اشراک شریک ٹھہرانا، عقوق عق باب نصر سے عق یعق عقا وعقوقا یہ مصدر ہے باب نصر کا نافرمانی کرنا، قتل مصدر ہے باب نصر کا قتل اقتل قتل اقتل قتلا مصدر ہے قتل کرنا، والیمین الغموس اور جھوٹی قسم، غموس اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے بہت زیادہ ڈبو دینے والا، تو یعنی جھوٹی قسم، یمین غموس یعنی ایسا قسم جو بہت زیادہ ڈبو دینے والا، تو یہ قسم بھی جس نے قسم کھایا ہے اس کو گناہ کے اندر ڈبو دیتا ہے، گناہ کے اندر ڈبو دیتا ہے، اس لیے اس کو یمین غموس کہتے ہیں، جھوٹی قسم۔ باب ضرب سے ہے، اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے۔ بڑے گناہ، اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بڑے گناہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہاں اس سے کفر مراد ہے، اور شرک کا ذکر اس لیے کیا کہ غالب عرب میں شرک تھا، والدین کی نافرمانی کرنا اور ناحق کسی جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا، تو بڑے گناہ صرف یہ 4 نہیں ہے اور بھی ہے، یہ موقع و محل کے اعتبار سے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اعتبار سے جواب دیا، تو ادھر 4 کا ہے، اور بھی بڑے گناہ ہیں، اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اس سے مراد کفر ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنا یعنی جائز کام میں جائز بات میں والدین کی نافرمانی کرنا، اگر والدین ایک ناجائز بات کے حکم دے تو اس میں جیسے اگر والدین کہے کہ داڑھی کاٹ دو تو یہ بات نہیں ماننا ہے، تو جائز کام میں والدین کی نافرمانی کرنا یہ گناہ ہے، اگر وہ کسی ناجائز بات کا حکم دے تو ان کی پھر فرمانبرداری نہیں کرنی ہے۔ قتل النفس کسی نفس کو ناحق قتل کرنا، بے گناہ کسی کو قتل کرنا یہ بڑا گناہ ہے، اور یمین غموس جھوٹی قسم کرنا، زمانہ ماضی میں کسی بات پر جان بوجھ کر جھوٹ بولنا اس میں گناہ ہے۔ پھر قسم کی 3 قسمیں، اس کی تفصیل پڑھ لو گے، تو موقع و محل کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا تو اس میں 4 بتائے، ورنہ اور بھی ہے، یا اس لیے کہ یہ اکبر الکبائر ہے اس لیے کہا کہ بڑے گناہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، مطلب کفر کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی نفس کو کسی جان کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم کرنا۔ ترکیب کرتے ہیں، الکبائر مرفوع لفظاً مبتدا،
الاشراق مرفوع لفظاً مصدر ہے، با جارہ اللہ مجرور لفظاً، جار مجرور میں کر متعلق الاشراق مصدر کے، الاشراق مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ ہوا معطوف علیہ، معطوف علیہ۔ آگے واو حرف عطف، عقوق مرفوع لفظاً مضاف، الوالدین مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف اول۔ میں نے آپ کو بتایا تھا دو اسم ہو، پہلے کے اوپر الف لام نہ ہو، دوسرے کے اوپر الف لام ہو، تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، تو یہ ہوا معطوف اول۔ پھر آگے واو حرف عطف، قتل مرفوع لفظاً مضاف، النفسی مجرور لفظاً مضاف الیہ، یہاں بھی دیکھو دو اسم ہے، پہلے کے اوپر الف لام نہیں ہے، دوسرے کے اوپر الف لام ہے، یہ بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ معطوف ثانی، یہ معطوف اول، یہ قتل النفس معطوف ثانی۔ آگے واو حرف عطف، الیمین مرفوع لفظاً موصوف، الغموس مرفوع لفظاً صفت، موصوف صفت مل کر معطوف ثالث۔ یہاں دیکھیں دو اسم ہے، دونوں کے اوپر الف لام ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا دو معرفے اکٹھے آ جائے، تین آ جائے، دو اسم ہو دونوں کے اوپر الف لام ہو، تین ہو تین کے اوپر الف لام ہو، تو یہ آپس میں موصوف صفت بنتے، تو یہ موصوف صفت مل کر معطوف ثالث۔ اب معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفوں سے مل کر یہ ہوا خبر، اور الکبائر یہ مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔